الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا تعلق قربانی سے ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ دور تک یہ میسج پہنچائیں، اپنے دوست تک اس کو بھیجیں تاکہ قربانی کے تعلق سے اگر غلط فہمیاں ہیں یا دلچسپی نہیں ہے یا مسائل کے اعتبار سے معلومات نہیں ہے تو تمام چیز معلومات بھی ہوگی، مسائل کا علم بھی ہوگا۔ اب آج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد سے آج کا موضوع ہے قربانی کا حکم اسلام میں کیا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں ہوں گی، پھر ذی الحجہ کے فضائل، پھر اس کے بعد قربانی کے مسائل۔ 2-3 دن تو 10 منٹ کا ہوگا، پھر اس کے بعد مسائل 1-1 منٹ 2-2 منٹ کا آپ کو بتایا جائے گا۔ خود بھی سنیں، اپنے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک، دور تک یہ میسج پہنچائیں تاکہ ان کو بھی نفع ہو۔ بہرکیف قربانی بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے خواب میں دکھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے وہ خواب کا ذکر کیا، پورا دونوں کی گفتگو کو نقل کیا ہے۔ پیغام بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کہ انسان کو، اور علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کا مقصد تقرب الی اللہ۔ انسان ہر وقت اپنے دل و دماغ کو اس بات پر آمادہ کر کے رکھے کہ اللہ کا حکم جس وقت جس حالت میں آئے گا آمنا صدقنا کہہ کے اس کو عمل کریں گے۔ تو گویا کہ بچوں کی بھی تربیت ایسی کرے تاکہ وہ بھی جوان ہو کر وہ بھی ایسے ہی دماغ میں رکھے۔ یہ پیغام ہے۔ بہرکیف دونوں باپ بیٹے میں گفتگو ہوئی، بیٹے نے باپ بھی ایسا بیٹا بھی ایسا، ایسے ہی ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنی بچوں کی تربیت کریں۔ حضرت اسماعیل جیسا تو نہیں ہو سکتا لیکن تربیت کا نفع ہوگا، ایسا نہیں کہ رائے گا چلا جائے۔ آپ کوئی دین کی بات، اللہ کی بات، شریعت کی بات اگر تربیت اچھی کریں گے تو آنے والے وقت میں وہ انکار نہیں کرے گا، یہ تو کم سے کم فائدہ ہوگا۔ اس لیے بچوں کی تربیت کیجیے، بچیوں کی تربیت کیجیے۔ اب دونوں کا واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے، دونوں امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، آواز آئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مقصد حضرت اسماعیل کی شہادت نہیں تھی، ان کو ذبح کرانا نہیں تھا، صرف اس امتحان لینا تھا۔ اور امتحان میں کیا ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے خواب کے ذریعے تمہیں اس بات کو کرنے کو کہا اور تو نے آمنا صدقنا کہہ کے یہ بات کو مان لیا اور تمہارے بیٹے نے بھی مان لیا، لہذا ہمیں یہ بھی
پیغام ملا کہ ہم بھی اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو اس بات پر ہمیشہ آمادہ رکھیں کہ اللہ کا حکم اور نبی کا حکم آئے گا، من نہیں چاہے گا، دل و دماغ نہیں چاہیں گے، رشتہ دار نہیں چاہیں گے، گھر والے نہیں چاہیں گے، لیکن کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کیا اور ان کو جیسے پروانہ ملا، ان کو تو اتنا بڑا پروانہ ملا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين۔ ان کو یہ ملا کرنے کا، اللہ کروائے، ہم احسان کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب کیا بدلہ ملا؟ ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، یعنی قیامت تک سنت ابراہیمی چلتی رہے گی۔ اگرچہ شرائط لکھے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہو، جو صاحب نصاب کا مالک ہو، اس پر واجب ہے کہ سنت ابراہیمی کو عمل کرے۔ کیوں ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے امتحان میں اول نمبر لانے کی وجہ سے آپ بھی اگر اللہ کے امتحان میں نمبر لائیں گے تو آپ کو عافیت ملے گی، اسلام پر خاتمہ ہوگا، سکون ہوگا، آپ کے آل اولاد دین پر قائم رہیں گے۔ گویا کہ قربانی کا حکم قرآن سے ثابت ہے۔ اسی ضمن میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو صاحب استطاعت تھا، یعنی قربانی کرنے کی اس کے پاس گنجائش تھی، واجب اس پر تھا، اس کے باوجود اس نے قربانی اگر نہیں کی تو بڑی سخت تنبیہ فرمایا کہ وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ تنبیہ ہے۔ اسی ضمن میں علماء نے لکھا ہے ایک ضروری بات جو آج کل ہوا چل پڑی ہے، کیا؟ ایام قربانی میں جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کے جانور خریدے جاتے ہیں اور ذبح کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ذبح کرنے کے بجائے اسی پیسے کو صدقہ کر دیا جائے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نہیں چلے گا، یہ سوچ غلط ہے۔ اسلام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ کے واسطے علم نہ ہو تو ٹانگ نہ اڑایا جائے، اپنی رائے نہ پیش کی جائے، اور خصوصاً جو قرآن سے ثابت ہو اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل سے ثابت ہو، کبھی بھی مت بولا کیجیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جانور کی قربانی کے بجائے صدقہ اگر کرنا چاہتا ہے تو قطعاً اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ لوگوں تک پہنچائیے، جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ سخت گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ واجب کو چھوڑنے والا ہوگا۔ نماز میں جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی۔ غلطی سے چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ سجدہ سہو۔ تو گویا کہ آپ جان بوجھ کر یہ واجب کو چھوڑ رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں آج کل بعض لوگ قربانی کے بجائے صدقہ کرنے پر زور دیتے ہیں، یہ بات شریعت کے خلاف ہے، ہرگز اس بات پر توجہ نہ دی جائے اور اس حدیث کو یاد کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا آج کا پیغام یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر جو استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور بھی ضرور کرے، اور دوسرے مد میں اگر آپ کو بہت دلچسپی ہے تو سال بھر پڑا ہوا ہے، خوب خرچ کرے اللہ کے راستے میں، لیکن جو مخصوص عمل ہے قربانی، یہ صرف قربانی ہی سے ہوگا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ آپ 100 اونٹ ذبح کرتے تھے جب جیسے حالات آتے۔ تو گویا کہ قربانی میں اپنا دماغ نہیں لگانا ہے۔ نمبر 1، قربانی جن پر واجب ہے وہ ضرور کرے، اور جو صاحب استطاعت ہے وہ ضرور بھی ضرور 1 حصہ لے، 2 حصہ لے، 3 حصہ لے، اور جن کو اللہ نے خوب نوازا ہو کیا کریں؟ خوب قربانی کریں، اپنے نام سے، اہلیہ کے نام سے، اور بالغ جو کمانے والے بچے ہیں ان کے نام سے،
بہو کے نام سے، بیٹی کے نام سے، اور دادا، پردادا، لکڑ دادا، والدین، رشتہ دار، چچا، نانا، سسر وغیرہ وغیرہ، جتنا اللہ نے نوازا خوب کرے، اور کوئی ضروری نہیں کہ اپنے گھر میں کرے، بلکہ کہیں کسی علاقے میں بھیج دیں کہ یہاں اتنا پیسے کا جانور خرید لو، وہاں قربانی کر کے تقسیم کر لیا جائے، فلاں علاقے میں بھیج دیا گیا، کسی مدرسے میں بھیج دیا، کسی محلے میں بھیج دیا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے یہاں ایک کروا لے، باقی فلاں 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 جگہ بھیجیں۔ یہ بھی ایک کام ہے، اس کا فائدہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، یہ حق ادا ہو رہا ہے، اور جو ہمارے غریب غربا جو قربانی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان تک یہ خوشی میں گوشت پہنچ جائے۔ بہرکیف آج کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں قربانی کا حکم دیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی، اور آپ کے معمولات میں سے تھے۔ اس وجہ سے قربانی بہرکیف کرنا ہی ہے، جن پر واجب ہے۔ ادھر ادھر کی بات اور دماغ نہ لگائیں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو بنے گی ذی الحجہ کے تعلق سے، پھر انشاءاللہ قربانی کے مسائل اللہ رب العزت ہمیں بھی فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ جب جیسا حکم اللہ کا آ جائے اس پر عمل کریں گے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔